الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس جملہ مبارکہ کی جو کہ جوامع الکلم کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بات بہت مختصر ہے الدین النصیحہ، لیکن اپنے اندر معانی کا ایک بحر ذخار اور سمندر رکھتی ہے۔ چنانچہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل ارشاد فرماتے ہوئے بیان فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ خیر خواہی اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمین مسلمات کے لیے۔ اس کا آخری حصہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر خواہی عام مسلمانوں مردوں عورتوں کے لیے، یعنی ہر اعتبار سے ان کے لیے بھلائی چاہنا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر فیض نثاریہ نیٹ ورک نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے کہ ہر اتوار رات 11 سے 12 بجے تک تلاوت قرآن عظیم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر مقتدر علماء کرام اس محفل میں شرکت کریں گے، اور جو نعت پڑھی جائے گی اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو اس کے چند اشعار کی تشریح، اور موقع کی مناسبت سے جیسا ماحول چل رہا ہوگا ان مواقع کی مناسبت سے وہ بیانات فرمائیں گے، اور دینی معلومات اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کریں گے، جو کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ لعامتہم، یعنی عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کی اس سلسلے میں رہنمائی کریں کہ ان کو کن علوم کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، کن اعتقادات کو اختیار کرنا ضروری ہے جو کہ ان کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت دیں گے، اور وہ کون سی ضروری چیزیں ہیں جن کا تعلق ان کی عبادات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ اور معرفت گناہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دیگر جو ایام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں جیسے صحابہ کرام، انبیاء کرام اور دیگر اولیاء اعظام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی زندگیوں سے کچھ رہنما اصول مہیا کر کے لوگوں کی رہنمائی کا سامان کرنے کے لیے بھی کوشش کی جائے گی، کیونکہ قرآن عظیم کامل ہدایت ہے، اور اگر اس کامل ہدایت کی عملی شکل دیکھنی ہو تو انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، خاص کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ پھر حضور کے صحابہ کی زندگی ہے کہ یہ بالکل ایک پریکٹیکل ہے جو قرآن اور سنت پر مبنی زندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک عملی پہلو اگر آپ کو دیکھنا ہو اور اس کی پریکٹیکل شکل آپ کو دیکھنی ہو تو ان نفوس قدسیہ کو دیکھا جائے، جو نہ صرف اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اسلام ایک قابل عمل دین ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی زندگیوں میں اس بات میں، ان کی زندگیوں میں، پاکیزہ زندگیوں میں اس بات کی طرف رہنمائی موجود ہوتی ہے کہ عوام الناس جب ان کے بارے میں سنتے ہیں، دین سے وابستگی کے بارے میں سنتے ہیں، دین کے لیے ان کی قربانیوں کے بارے میں سنتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی اسلام سے وابستگی کا اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اسی خیر خواہی کے جذبے کے پیش نظر یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے اور ہمارے ساتھ ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا، تو ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے اور لوگوں کا تعاون بھی شامل ہے۔ تو
ایک خیر خواہی کے جذبے کے پیش نظر ہم یہ علم کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں پابندی کے ساتھ، اور جو آپ کے حلقہ احباب میں افراد ہیں آپ کے دائرہ اثر میں اور آپ کی پہنچ ان تک ہے، آپ ضرور اس کو شیئر کریں اور ان تک پہنچائیں تاکہ علم کی یہ بات ان تک بھی پہنچے۔ اور یہ یقینی سی بات ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی حصہ ملائیں گے تو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرمائے، ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین کو، ناظرین کو نہ صرف اسے سننے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔